اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، درس احادیث مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور الحمدللہ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے 17واں درس، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت ہی پیارا اور بہت ہی عمدہ موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میری مراد ہفتے میں ایک ایسا عظیم دن آتا ہے جسے عید کہا جاتا ہے، اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن ہے جمعۃ المبارک کے دن۔ میرے ناظرین کرام، آج ہم جمعۃ المبارک کے متعلق اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کیا ہماری اپنی امت کی وعظ و نصیحت فرمائی ہے وہ سنیں گے، اور وہی ہم سیکھیں گے، اسی کے متعلق ہم جانیں گے۔ چنانچہ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کے راوی جو ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يغتسل رجل یوم الجمعۃ ويتطهر ما استطاع من طہر، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نہائے یعنی غسل کرے، اور جس قدر اس سے ممکن ہو، جس قدر اس کے سے استطاعت ہو، تو وہ طہارت حاصل کرے یعنی پاکیزگی حاصل کرے۔ پھر آگے فرمایا من دہنہ او یمس من طیبی، اگر اسے اس چیز کی استطاعت ہو کہ وہ تیل لگائے، اور پھر آگے فرمایا من طیبی بیتہ، اور خوشبو ملے یعنی خوشبو استعمال کرے جو گھر میں اس کو میسر ہو۔ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب لہ، پھر اپنے گھر سے نکلے اس اللہ رب العزت کے پیارے گھر کی طرف، اس جگہ کی طرف جہاں پر نماز جمعہ ادا کرنی ہے، یعنی اس مسجد کی طرف نکلے، اور فرمایا فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی، یعنی دو آدمیوں کے درمیان کیا جو اپنے بیٹھنے کا جو اس نے آگے گزرنے کا جو فاصلہ رکھنا ہے اس میں کوئی تفریق نہ کرے۔ تو تفریق مثلا اس کے آگے جو گزرے گا تو ایسا نہ گزرے کہ جس سے اس کو دشوار ہو، اسی کی دل آزاری ہو کہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ایسا نہ گزرے۔ پھر آگے فرمایا ثم یصلی ما کتب لہ، پھر نماز پڑھے جو مقرر اس کے لیے جگہ ہے، جو جگہ خالی ہو جائے مسجد میں جب آیا تو جگہ اس کو خالی ملے تو اس جگہ پر وہ بیٹھے اور اس جگہ پر وہ نماز اپنی ادا کرے۔ ثم ينصب اذا تکلم الامام الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ اخرى، پھر فرمایا کہ پھر جب امام یعنی جو خطیب صاحب ہوں گے وہ جمعہ خطبہ پڑھیں تو خاموشی سے بیٹھ کر اس کو سنیں، تو اس کے وہ تمام گناہ جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے تھے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ یہ صحیح ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب جسے بخاری شریف کہا گیا ہے، اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں کچھ باتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ یہ کہ جمعے کے دن ایک تو غسل کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، پھر اس کے گھر میں جو چیزیں میسر ہوں، مثلا تیل ہے تو تیل بھی لگائے اور خوشبو لگائے، خوشبو لگانے کے بعد پھر وہ اپنے گھر سے نکلے اس جگہ کی طرف، اس مسجد کی طرف جہاں پر اس نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی عادات مبارکہ ہیں، حضور علیہ السلام کے جو اپنی امت کو وعظ فرمائی کہ اس طرح اپنی زندگی کو بسر کریں، تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحتیں ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث طیبہ اسی موضوع کے متعلق ہے، اور جس کے راوی جو ہیں، یہ حدیث مبارکہ جو بخاری میں موجود ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے، اس کے راوی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاول فالاول فمثل المهجر كمثل الذي يهدي بدانة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشة،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مسجد میں آنے والے جو بھی انسان، جو بھی آدمی مسجد میں آتا ہے تو اس کی حاضری لکھتے رہتے ہیں، یعنی اس کا وہ ٹائم لکھتے ہیں کس وقت میں وہ تشریف لایا، کس وقت میں وہ آیا۔ جو لوگ پہلے آتے ہیں تو ان کو پہلے یعنی ان کا مرتبہ، ان کی فضائل میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو بعد میں آتے ہیں تو ان کو بعد میں ان کو لکھا جاتا ہے۔ اور جو شخص جمعے کو پہلے گیا، یعنی جمعے کے دن پہلے وقت میں، اول وقت میں گیا، تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے۔ حدیث مبارکہ میں بہت ہی پیارے الفاظ سے اس شخص کے لیے خوشخبری سنائی گئی کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکہ شریف میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجا، پھر جو دوسرے نمبر پر آیا اس کی مثال اس شخص کی طرح جس نے گائے بھیجی۔ یعنی یہ ایک مثالیں دے دے کر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی وعظ فرمائی، نصیحت فرمائی کہ جو شخص یہ کرے گا تو اس کو اتنا بڑا اونٹ، جو جانوروں میں سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے کہ یہ جانور اتنا بڑا جیسے اونٹ ہے، تو ایسے ہی سمجھیں تو کہا گیا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے آئے گا تو اس کا ثواب اتنا بڑا ہوگا جس طرح کہ کسی شخص نے مکہ مکرمہ میں تو اونٹ قربانی کے لیے بھیجا، جو اس کے بعد آئے گا تو اس کو گائے جیسا ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد آئے گا اس کو دمبے جیسا ثواب ملے گا، اور جو شخص اس کے بعد آئے گا اس کو مرغی جیسا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا جو شخص اس کے بعد آئے گا تو اس کو انڈے جیسا ثواب ملے گا۔ میرے ناظرین، یہ احادیث مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جمعے کے دن آیا کہ ہمیں کس وقت مسجد میں جانا چاہیے۔ تو اول تو ہمیں چاہیے یہی کہ ہمیں اونٹ جیسا، پہاڑ جیسا ہم ثواب حاصل کریں اور اول وقت میں ہم مسجد میں جائیں۔ اور اس حدیث کا ایک اور ایسا یہ تھا کہ جب امام خطبے کے لیے اٹھتا ہے تو فرشتے اپنے کاغذات لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان الفاظ سے ہمیں یہ بات، ایک مین بات ہے، یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ، جو احباب جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت احادیث میں آیا کہ فرشتے اپنے کاغذات کو لپیٹ لیتے ہیں، جو لوگ آئے ان کی حاضری لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ تو آیا کہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے تو ان کے کیا ہوگا؟ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ کے حضور، یعنی جو فرشتے ان ڈیوٹیوں پر مقرر کیے گئے تھے انہوں نے ان لوگوں کی حاضری نہیں لگائی، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ان لوگوں کی ایک طرح یہ بھی ہوا کہ نماز جمعہ میں ان کی غیر حاضری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہتر صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کا جمعہ تو ادا ہوا، لیکن جو جمعے میں انہوں نے فضیلت حاصل کرنی تھی، زیادہ ثواب حاصل کرنا تھا، اس سے وہ محروم ہو گئے۔ یعنی فرض تو ادا ہو گیا لیکن سنت جو مستحبات تھے ان سے محروم ہو گئے۔ میرے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جو اپنے فرامین کے ذریعے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے، اور بہت ہی پیارے پیارے اپنے مبارک فرامین سے اس طرح ہماری وعظ و نصیحت فرمائی ہے کہ انسان اگر ان پر عمل کرے تو کسی قسم کی بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو، جس کا کرنا ہمارے لیے دشوار ہو، حتیٰ کہ ہر الفاظ ہمارے لیے بہت ہی آسان اور ایزی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے فرامین کے ہر جو بھی انہوں نے ایک پہلو بتایا تو ان پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ بروز محشر بہتر صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔